وائلڈ لائف اوکیجنلی کبھی کبھی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ایکشن میں آ جاتا ہے اور فائنس کرتا ہے بھی. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا جو ایک بندہ لوگوں کو شیر کے پنجرے میں ڈال کر ان کو کچھ انعام کی لالچ دے کر ان کی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پہ لگا کر ویوز لیتا تھا, اس کو بھی وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے پکڑا ہے. تو یہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اقدام اچھا ہے, لیکن اس چیز کو زیادہ بھرپور طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, کرنے کی ضرورت تو ہے, لیکن انیزہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر اب یہ معمول بن چکا ہے ہر گلی محلے میں جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں وہ اپنے فیم کے لیے, اپنے آپ کو ذرا سپیریئر دکھانے کے لیے ایسے وائلڈ جانوروں کو گھروں میں رکھتا ہے. تو کیا یہ بڑی دیر پہلے سے کارروائی نہیں ہو جانی چاہیے تھی؟ اگر اب ایکشن میں آ کے ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے, بٹ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ تو لائسنس ہوتا ہے, ان جنگلی جانوروں کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی ہیں جس طریقے سے ان کو رکھا جاتا ہے, نہ ان کی پروپر نگہداشت ہوتی ہے, نہ ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے. ہونا تو دیکھیں بہت کچھ چاہیے. ہمارے ڈپارٹمنٹس کہاں پہ آلریڈی جو جانوروں کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کہاں سے اتنا ایفیشینٹلی کام کرتے ہیں. ابھی اس چیز کی ایک ایگزامپل سب سے بڑی اور انتہائی عجیب سی ایگزامپل ہے کہ پچھلے دنوں ایک سرکس منعقد ہوا ہے فیصل آباد میں اور لاہور میں رائیونٹ کے ایریا میں. وہ 10 دن ہو کر ختم بھی ہو گیا, نہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو پتا چلا نہ کسی کو پتا چلا کہ اس میں انلیگل یوز آف اینیملز ہو رہا تھا. سرکس میں آپ جانوروں کا استعمال نہیں کر سکتے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اب لا ہے کہ آپ نہیں یوز کر سکتے, لیکن اس میں یوز ہوئے 10 دن یوز ہوئے اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہی نہیں چلا. اس کے علاوہ لیکن انہوں نے انیزہ, ایک میں منی زو سوری آپ بنایا کی ہوا بات تھا. کو کاٹ رہا ہوں, یہ نہیں ہو سکتا پتہ نہیں چلا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملی بھگت ہوتی ہے, پیسے ایشا لیے جاتے ہیں, اس کے بعد ان کو چھوڑ دی جاتی ہے. وائلڈ لائف بھی اتنا کوئی بے خبر تو نہیں ہو سکتا انیزہ, یہ والا فیکٹر بھی تو ہوتا ہے. اچھا, ایون ایسا بھی ہوتا ہے کہ بالکل شیروں کو ایسی رکھنے کے بات لیے ہے. این او سی لیا جاتا ہے کہ آپ 1 یا 2 شیر رکھ سکتے ہیں گھر میں, لیکن ان کی بریڈنگ کی اجازت نہیں ہوتی اور پراپر منصوبہ بندی سے نہیں یہ ایک نہیں, بزنس ہے. آپ کو ایسا این او سی کبھی بھی نہیں ملتا کہ آپ اپنے گھر میں 1 یا 2 شیر پال سکتے ہیں. ایسا این او سی آپ کو بالکل نہیں مل سکتا. اچھا, کچھ لوگوں آپ نے کو یہ این او رکھے سی ہوتے ہیں. کب ملتا ہے اور کہ آپ انیزہ یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی بریڈنگ ہوتی ہے اور جو شیروں کے جو بچے ہیں وہ بڑے بڑے مہنگے ملتے ہیں. شیروں کی بریڈنگ ہوتی ہے, بچے بالکل مہنگے ملتے ہیں, لیکن شیر حاصل کرنے کا نا ایک سستا طریقہ بھی ہوتا ہے. اکثر ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے پاس ہی نا شیر سرپلس ہو جاتے ہیں, زیادہ کوانٹٹی میں ہو جاتے ہیں, پھر وہ آکشن لگا دیتے ہیں اور مشکل سے 90,000 لاکھ روپے میں آپ کو شیئر مل جاتا ہے. پھر آپ اس کی بریڈنگ کرائیں, جو کرائیں مرضی کرائیں. تو یہاں پہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو نا لا تو بنا دیے انہوں نے, پالیسیز بھی بنا دی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری یہاں پر ہو گیا ہے. کیونکہ لا تو بنا دیتے ہیں, جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تب تک کیا فائدہ ان لاز کا. اچھا, یعنی 1 لاکھ میں آپ کو شیر مل جائے گا اور آپ اس کو گھر میں رکھ اگر سکتے ہیں, آپ کے پال آپشن سکتے میں ہیں. بالکل, یہ اگر آپ کی بتائیں کہ یہ گھر اپروچ ہے, میں, اگر آپ کے انیسہ یہ بتائیں یہ گھر میں رکھنا کتنا خطرناک ہے, اس کی پراپر دیکھ بھال کس طرح سے ہوتی ہے, لوگ جو رکھتے ہیں اس کے پروٹوکول فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں, گھر میں رکھنا تو ویسے ہی اللیگل ہے. آپ کسی بھی ریزیڈینشیل ایریا میں شیر رکھ ہی نہیں سکتے ہیں, نہ آپ کو این او سی ملتا ہے لا کے مطابق, کیونکہ یہ معاملہ آ جاتا ہے لوکل گورنمنٹ کے سیفٹی ایکٹ کے انڈر کہ آپ کسی بھی ریزیڈینشیل ایریا میں شیئر نہیں رکھ سکتے ہیں. لیکن جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو این او سیز اور لائسنسز الاٹ کر دیتا ہے, کیونکہ یہ ایریاز کوئی اور دکھاتے ہیں, لینڈز کوئی اور دکھاتے ہیں جو ایکڑوں اور کنالوں پہ مشتمل ہوتی ہے, اور سرٹن سائز کا پنجرا دکھاتے ہیں کہ ہم شیر کو یہاں رکھیں گے. وہ ایریا دکھا کر یہ لائسنس لے لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں. جب یہ اپنے گھروں میں لے آتے ہیں, یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھے اور یہاں سے شیر نکلوا کر ان کو فائن کرے, یا تو کانفسکیٹ کر لے, وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دے, اور دوبارہ ان کو لائسنس ایشو نہ کیے جائیں. لیکن چونکہ ڈپارٹمنٹس کی آپس میں کوارڈینیشن ہے ہی نہیں, یہ لکیرانی سرکس کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی سی صاحبہ نے اور ڈی سی صاحب راول پنڈی جو ہیں انہوں نے این او سی جاری کیا ہوا تھا, اور این او سی میں جانوروں کا ذکر نہیں تھا, ساتھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو ویسے لیکن پتہ ہی انیزہ نہیں تھا. مسئلہ ابھی یہی بھی ہے, جب یہاں پر آپ انسانوں کی قدر نہیں ہے, انسانوں کا خیال نہیں رکھا جاتا, جانوروں کا کیا رکھنا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا, یہ تو ہم نے عائشہ بات کی نا کہ یہ گھروں میں لوگ رکھتے ہیں اور اس طرح بڑے ملز ہوتے ہیں, ان کی نہ صحت کا خیال ہوتا ہے, الٹا جو ریزیڈینشیل ایریاز میں رکھنے سے لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہوتا ہے. چڑیا گھر پہ ہم نے اس سے پہلے بھی پروگرام کیا تھا, جو براہ راست محکمہ وائلڈ لائف کے انڈر آتا ہے چڑیا گھر. اس کا وہاں پر حال جو بھی سب کے جانوروں کا سامنے ہے. حال دیکھا ہے, شیروں کا جو حال اچھا, دیکھا میں ہے, یہاں ایک چیز ایڈ مردہ کرنا جانور چاہوں پڑے گی. ہوتے ہیں, اور کیا آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ صرف ہم شیر کی بات کریں, لیکن خالی شیر نہیں ہے, اژدہا بھی پالا جاتا ہے, مگرمچھ پالے جاتے ہیں, بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں, وہاں پر اپنی طرف سے نا ایک چڑیا گھر بنایا ہوتا ہے.
یعنی یہ وہ اینیملز ہیں، یہ وہ جانور ہیں جو اپنے ہیبیٹیٹ میں اچھے لگتے ہیں. یعنی اسی طرح سے جیسے ہم انسان ہیں، ہمیں کوئی اٹھا کے جنگل میں چھوڑ دے اور مہینوں سالوں ہم وہیں پڑے رہیں، تو ڈیفینیٹلی جانور اینیمل رائٹس کے لیے بات کرنا ضروری ہے، اور ہمارے ملک میں اس طرح سے بات ہوتی نہیں ہے جو کہ بہت ضروری ہے.